بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، اور آج کی کہانی کا موضوع ہے سویلم کا گھر۔ 9 ہجری کا زمانہ تھا، سخت گرمی کے دن تھے۔ مسلمان غزوہ تبوک کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ہر صحابی اس غزوہ میں ذوق و شوق سے حصہ لینے کے لیے مچل رہا تھا۔ مسلمانوں کے پاس زاد راہ بھی کم تھا، مگر ان کا جذبہ جواں تھا۔ وہ اللہ کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے بے قرار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے شوق شہادت سے آگاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سپاہیوں کو دیکھتے تو مسرور ہوتے۔ تمام مسلمان جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جہاد میں حصہ لینے کے لیے مچل رہے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ پہنچا جب اللہ کے یہ سپاہی جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق بھی دیکھنے کے قابل تھا۔ انہوں نے اس جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ مسلمانوں کا لشکر بھی اتنا بڑا نہ تھا، ان کے پاس اسلحہ کی بھی بہت کمی تھی اور خوراک بھی کم تھی۔ مسلمانوں کی یہ جنگ روم کے عیسائیوں کے ساتھ تھی۔ عیسائی مسلمانوں کی روز بروز بڑھتی طاقت سے خوف زدہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی طاقت کو دبایا جائے، مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے۔ ایک خدا کی عبادت کرنے والے یہ مقدس لوگ عیسائیوں کو ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ وہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا تو وہ انہیں کچل کر رکھ دیں گے۔ چنانچہ روم کے شہنشاہ ہرکولیس نے سوچا کہ مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تاکہ آنے والے وقت میں یہ لوگ خطرے اور نقصان کا باعث نہ بن سکیں۔ یہ سوچ کر رومیوں نے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رومیوں کے اس ارادے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ رومیوں پر ایسی کاری ضرب لگائی جائے جس سے ان پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ قائم ہو جائے اور آنے والے وقت میں مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ پائیں۔ اس موقع پر مدینہ منورہ میں منافقوں کا ایک گروہ بھی کام کر رہا تھا۔ در پردہ یہ لوگ مسلمانوں کے دشمنوں سے ساز باز کیے ہوئے تھے۔ رومیوں کے ساتھ بھی یہی لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ مسلمانوں کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور اس جنگ میں حصہ بھی نہیں لینا چاہتے تھے، اور جنگ سے بچنے کے لیے مختلف بہانے تراش رہے تھے۔ ان منافقوں جیسا ایک یہودی بھی تھا، اس کا نام سویلم تھا۔ منافق اس کے گھر میں جمع ہو کر مسلمانوں کو جنگ میں جانے سے روکنے کی تدبیریں سوچا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کی اس سازش کی خبر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طاقت کو پارا پارا کرنے کے لیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجاہدین کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ فرمایا کہ وہ ان خدا کے دشمنوں کو سبق سکھائیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کو لے کر یہودی سویلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ اس دشمن خدا کو دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبق سکھانے کے لیے بے تاب ہو رہے تھے۔ ہر مجاہد یہی چاہ رہا تھا کہ وہ جلد از جلد اللہ کے ان دشمنوں سے نپٹ لے، انہیں ایسا عبرتناک سبق سکھائیں کہ وہ آئندہ کسی ایسی حرکت کی جرات نہ کر سکیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کو لے کر یہودی سویلم کے گھر پہنچ گئے۔ اس وقت منافق اس گھر میں موجود تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر دہشت سے لرز گئے۔ ان میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ آخر وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد کسی کو مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی جرات نہ ہو سکی۔ یہاں سے فراغت کے بعد مسلمان عیسائیوں سے جنگ کے لیے تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ تبوک کے مقام پر پہنچ کر مسلمانوں نے وہاں خیمے نصب کر لیے۔ تبوک کی سرحد پر عیسائیوں کا ایک بہت بڑا لشکر جمع تھا، مگر انہیں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی جرات نہ ہو سکی۔ یوں مسلمان ان کا انتظار کرتے رہے۔ بالآخر مسلمان وہاں سے مدینہ واپس آ گئے۔
اگر آپ مزید اسلامی واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔